بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، آج کل دنیا میں کرونا ایک عذاب کی شکل میں رونما ہوا ہے۔ یہ عذاب خداوندی ہے، آپ اس کو جو روپ بھی دے دیں، چاہے لوگوں کی طرف سے اسے پھیلایا گیا ہے یا چاہے منصوبہ بندی کی گیا ہے، بہرحال عذاب خداوندی کے مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جن میں وہ چاہے تو ابابیل سے لشکر جرار تباہ و برباد کرتے ہیں، چاہے تو پتھروں کے ذریعے بارش کر کے قوموں کو تباہ کرتے ہیں، وہ چاہے تو پانی کے ذریعے سے قوموں کو غرق کر دے، وہ چاہے تو پانی کے ذریعے سے قوموں کو تباہ کرے۔ مختلف قسم کے اس کے اپنے ہی انداز ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ کل ہے، مالک کل ہے، ہر چیز اس کے شکنجے میں ہے، جیسا اس کی مرضی آتا ہے وہ کرتا ہے۔ رحم پہ آئے تو قوموں کو عذاب سے بچا لیتا ہے، رحم پہ آئے تو انسان گناہگاروں کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن جب وہ پکڑ پر آئے تو پھر اس کی ایسی ہی اشکال ہوتی ہیں جیسے آج پوری دنیا کرونا کے عذاب سے دوچار ہے۔ معزز نوجوان نسل، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ قرب قیامت میں عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ہوں گی، تو اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ یہ بیماری بھی ایک عجیب و غریب بیماری ہے۔ اس بیماری میں اس کے اثرات اتنا مہلک نہیں ہیں جتنا اس بیماری کو ہمارے دماغوں کے اندر پہنچایا گیا ہے۔ آج جو لوگ پلاننگ کرتے ہیں اپنے ذہنوں سے، وہ ان حالات سے فائدہ بھی پھر وہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ کرونا کی وبا، اس کی جو بھی پلاننگ ہے، واللہ عالم، بہرحال معیشت کا فائدہ بھی انہوں نے ہی اٹھایا ہے کہ آپ دیکھیں، انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ معیشت غریب ممالک کی پست کر دی گئی ہے، اور اب اس کرونا کی ویکسین کو ایجاد کر کے وہ لوگ ہی معیشت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مہنگی ترین دوائیاں، مہنگی ترین کٹس اور مہنگی ترین ویکسین، آپ اندازہ لگائیں کہ سارا کا سارا فائدہ وہی لے جاتے ہیں جو بذات خود اپنی چالوں کے ذریعے کرۂ ارض پر انہوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے۔ آج کرۂ ارض پر کہیں قتل و غارت ہے، کہیں لڑائیاں ہیں، کہیں جنگیں ہیں، کہیں پہ بیماریاں ہیں، کہیں پہ فساد برپا ہوا کھڑا ہے۔
میں جس موضوع پر آج بات کر رہا ہوں یہ کرونا کی ویکسین سے تعلق رکھتا ہے۔ بحیثیت ایک طالب علم تاریخ کے میں یہ دعویٰ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کرونا ویکسین کی تیاری جہاں پر بھی ہوئی ہے، جس لیب کے اندر اس کو بنایا گیا ہے، جہاں پر اس کو مکمل شکل دی گئی ہے، میں دعویٰ سے یہ کہتا ہوں اس لیب کے اندر، اس تیاری کے اندر اور اس کو بنانے کے معاملے میں جہاں اور دماغ ہوں گے وہاں پر پاکستانی دماغ بھی ضرور ہوگا، کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کرۂ ارض کے ذہین لوگوں کا جہاں پر شمار ہوتا ہے وہاں پر پاکستانیوں کا نام صف اول پر آتا ہے۔ ہمارے ہی انجینئر، ہمارے ہی سائنسدان، ہمارے ہی ڈاکٹر کرۂ ارض پر، دنیا کے اوپر ہر حالت میں کسی ایسے پروجیکٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں جو دنیا میں صف اول کے طور پر پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے ڈاکٹرز کی، اپنے انجینئرز کی، اعلیٰ ذہانت کے لوگوں کی قدر نہیں کرتے، جس کی بدولت وہ پاکستان سے نکل کر غیر ممالک کے اندر جا کر وہاں پر وہ اپنی خداداد صلاحیت کی بدولت اپنا لوہا بنواتے ہیں اور پھر وہاں کے لوگ ان سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی انجینئر اگر اعلیٰ صلاحیتوں پر آ کر اپنا کام کرنا چاہے تو ایسے مراحل درمیان میں ڈال دیے جاتے ہیں جس سے وہ بددل ہو جاتا ہے، ڈسہارٹ ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ دوبارہ غیر ملک چلا جاتا ہے۔ اب کرونا ویکسین کو ہم اپنے پاکستان میں بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر، ہمارے پلاننگ کرنے والے اتنے ذہین لوگ ہیں کہ 6 ماہ کے اندر اندر اپنی کرونا ویکسین بنا سکتے ہیں، اپنی لیب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بات آئے گی کہ فنڈز کہاں سے لائے جائیں گے۔ فنڈز بھی ہم لوگ اپنے کر سکتے ہیں، صرف 3 باتوں پر عمل کر لیں اور یہ 3 پیسے 1 سال کے لیے آپ سٹاپ کر لیں۔ یہ اتنے وافر رقم آ جائے گی جس کی بدولت آپ کرونا کی ویکسین ایجاد کر کے اور پھر اسے سستا بنا کے پوری دنیا میں آپ اسے فروخت کر سکتے ہیں اور اس سے پاکستان کی معیشت کو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہسپتالوں میں صحت کے نام پر اربوں روپے کا فنڈ دوائیوں کے لیے دیا جاتا ہے اور لیکن افسوس ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کو ہسپتالوں سے مفت دوائیاں ملتی ہی نہیں ہیں۔ یہ سارا پیسہ 1 سال کے لیے روک لیں۔ دوسرا، ہمارے وزراء، ہمارے ممبران اسمبلی، ہمارے گورنمنٹ آفیسران سارے کے سارے TADA کے نام پر اربوں روپے وصول کرتے ہیں اور غیر مالک دورے کے نام پر اور اندرون ملک TADA کے نام پر اربوں روپے وصول کرتے ہیں۔ ان ساری رقم کو 1 سال کے لیے روک لیا جائے۔ تیسری بات، ہمارے وزراء، ممبران اسمبلی اور گورنمنٹ آفیسرز گرمیوں میں دن رات ایئر کنڈیشن چلا کر خزانے کے اوپر اربوں روپے کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ یہ بھی اربوں روپے کا بوجھ جو ہے یہ بھی آپ 1 سال کے لیے روک لیں۔ ان تینوں مدوں سے پیسہ اکٹھا کر کے ڈاکٹرز کی، پلاننگ کرنے والوں کی ایک ٹیم بٹھا کر یہ پیسہ خرچ کر کے آپ 6 ماہ کے اندر اندر آپ اس کام سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور کرونا ویکسین خود بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کو بنا کر آپ غیر ممالک کے اندر اس کو سستا بیچ سکتے ہیں اور اس معیشت کو پھر
پاکستان پر خرچ کر سکتے ہیں۔ ایسی پلاننگ کی بدولت ہم پاکستان کو سپر پاور بنا سکتے ہیں۔ ہم اگر نفاذ اسلام پاکستان میں نہیں کر سکتے تو نظام معیشت اسلام کو ہی نافذ کر دیں اور اپنی پلاننگ خود کر لیں، اہل لوگوں کو اصل عہدوں پر لے آئیں، خوشامدی اور نااہل لوگوں کو آپ ہٹا دیں، دیکھیں کہ پاکستان سپر پاور بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ یہ یاد رکھیں، پاکستان نے ہر حالت میں سپر پاور بننا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، یہ کام آپ نے ہی کرنا ہے اور پاکستان کو سپر پاور بنانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔